بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ناظرین، غلاف کعبہ کی ابتدا کب ہوئی اور کعبہ پر کس قسم کا کپڑا چڑھایا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، خانہ کعبہ دنیا کا پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا ہے۔ خانہ کعبہ مسجد حرام کے بیچ و بیچ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر ہے۔ مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے۔ جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اسی کے سامنے سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ دوسرے کونے کا نام رکن عراقی ہے، جہاں سے ختم شروع ہوتا ہے۔ تیسرے کونے کا نام رکن شامی ہے، جہاں ختم ہو جاتا ہے، اور چوتھے کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون ہے۔ کعبہ کے اندر رکن ایرانی کے پاس سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ غلاف کعبہ اور عربی میں سوت الکعبۃ، خانہ کعبہ کی دیواروں اور دروازے کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا اسلامی روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور انتہائی مقدس مقام ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز جیسی مقدس عبادات کرتے ہیں، 24 گھنٹے طواف کرتے ہیں اور ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 تا 12 تاریخ کو کعبہ کا حج ادا کرتے ہیں، اور حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ناظرین، امام بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سے اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلے جس نے کعبہ کو مکمل غلاف چڑھایا وہ تبع اسد الحمیری تھے۔ ان کو خواب میں نظر آیا کہ میں کعبہ کو غلاف چڑھا رہا ہوں، لہٰذا انہوں نے چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر انہیں خواب میں دکھائی دیا کہ اور غلاف چڑھائے تو انہوں نے یمن کے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ تب اسد الحمیری کے بعد دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھائے، کیونکہ اسے دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ قید نہ تھی کہ کب چڑھایا جائے اور کیسا چڑھایا جائے۔ کعبہ کو مختلف قسم کے کپڑوں کے غلاف چڑھائے جاتے رہے، مثلاً چمڑے کا غلاف، معفر یعنی یمن کے علاقے ہمدان کی بستیوں میں تیار شدہ کپڑے کا غلاف، اسی طرح یمن سے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف، ہلکے اور باریک قسم کے کپڑے کا غلاف، اور یمن کے کامدار کڑے ہوئے کپڑے کا غلاف وغیرہ۔ شروع میں غلاف اوپر تلے کعبہ پر ڈال دیے جاتے تھے۔ جب زیادہ بوجھل ہو جاتے یا کوئی غلاف زیادہ پرانا ہو جاتا تو اسے ٹکڑے کر کے تبرکاً تقسیم کر دیا جاتا یا دفن کر دیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں قریش باہمی تعاون سے غلاف تیار کرتے تھے۔ ہر قبیلے پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق رقم مقرر کر دی جاتی تھی۔ کسی دور تک یہی طریقہ کار تھا، حتیٰ کہ ابو ربیعہ بن مغیرہ مخزومی کا دور آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے یمن آیا جایا کرتا تھا۔ وہ بہت مالدار تھا
اس نے اعلان کیا کہ 1 سال میں اکیلا غلاف چڑھایا کروں گا اور 1 سال قریش مل کر۔ وہ اپنی وفات تک اس پر کاربند رہا۔ وہ یمن کے شہر جند سے بہترین دھارے دار کپڑے لاتا اور ایک غلاف تیار کرتا۔ قریش نے اسے عدل کا خطاب دیا کیونکہ اس اکیلے شخص نے تمام قریش کے برابر کام کیا۔ اس کی اولاد کو بنو عدل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمیری کے جانشینوں نے بھی اس عمل کو اپنا مذہبی فرض اور عزت جانا اور قبل از اسلام دور میں غلاف کعبہ کے لیے چمڑے اور قطبی کپڑے کو استعمال کیا۔ کچھ تاریخ دانوں نے اس امر کی نشاندہی بھی کی ہے کہ غلاف کعبہ تہ دار تھا جسے ضرورت کے مطابق ہٹایا، سمیٹا اور پلایا جا سکتا تھا، اور سب سے پہلے عربی عورت جس نے کعبہ کو ریشم کا غلاف چڑھایا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نتیلہ بنت جناب تھی۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مشرکین کے دور میں استعمال ہونے والے غلاف کعبہ کو اس وقت تک نہیں ہٹایا جب تک ایک عورت جو غلاف کعبہ کو معطر کرنے کے لیے دونی دے رہی تھی، جس سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں، اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قباطی کپڑے سے غلاف چڑھائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سال میں 2 مرتبہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے، عاشورہ کے دن ریشم کا اور رمضان المبارک کے آخر میں قباطی کپڑے کا۔ پھر یزید بن معاویہ، عبداللہ بن زبیر اور عبد المالک بن مروان نے اپنے اپنے دور میں ریشمی غلاف چڑھائے۔ غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ دھاریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا، تاہم سلجوقی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کم خواب ریشم سے بنوایا تھا۔ عباسی خلیفہ احمد ابو العباس ناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کم خواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد مسلم بادشاہوں نے خانہ کعبہ کا خیال رکھنے اور غلاف کعبہ کی ذمہ داری سنبھالنے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ سعودی دور میں غلاف کعبہ پر بھرپور توجہ دی گئی۔ مصر میں قائم اسلامی ریاست نے صدیوں تک غلاف کعبہ بھجوایا۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریب واقع اجیاد میں خصوصی فیکٹری قائم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہ پہلی فیکٹری تھی جسے حجاز میں غلاف کعبہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے خصوصی فیکٹری قائم کی جہاں مکہ میں پہلا غلاف کعبہ تیار کیا گیا۔ بعد ازاں اس فیکٹری کو نئے مقام ام الوجود منتقل کیا گیا۔ یہ فیکٹری شاہ سلمان نے غلاف کعبہ فیکٹری کے نام کی تبدیلی کے حوالے سے شاہی فرمان جاری کیا اور اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ غلاف کعبہ رکھا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ میں ڈی سیلینیشن ایک اہم شعبہ ہے جو پانی کی صفائی کا ذمہ دار ہے، جو ریشم کی ساخت اور معیار میں بھی نظر آتا ہے۔ ریشم کو دھونے اور رنگنے کے کام میں استعمال ہونے والے پانی کی صفائی بھی یہی شعبہ کرتا ہے۔ رنگنے کا کام ریشم کے داغوں پر لگی مومی تہ کو ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے ٹب اور دوسری مشینری استعمال ہوتی ہے جن میں بڑی احتیاط سے ناپ تول کر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں تاکہ رنگ کو مطلوبہ استحکام مل سکے۔
غلاف کعبہ کا اندرونی کپڑا بھی دھویا جاتا ہے اور پھر ریشم کے بیرونی حصے کو سیاہ اور اندرونی کو سبز رنگ دیا جاتا ہے۔ ہر غلاف کے لیے 677 کلو گرام خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوتی داغوں کا معیار برقرار رکھنے اور موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے متعدد ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ چاندی میں لپٹے داغوں کو جانچنے کے لیے بھی مختلف ٹیسٹوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کے معیار اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ کپڑے کی تیاری کے حوالے سے کمپلیکس میں جدید جیکوارڈ مشینیں موجود ہیں۔ یہ مشینیں قرآنی آیات کی کڑھائی، آیات اور دعاؤں کے لیے کالا ریشم تیار کرتی ہے، جبکہ سادہ ریشم بھی بناتی ہے جن پر آیات پرنٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح چاندنی اور سونے کے داغوں سے کشیدہ کاری بھی کی جاتی ہے۔ ریشم اور سوتی داغوں کا معیار برقرار رکھنے کے لیے متعدد ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ مشینیں غلاف کعبہ کی ریکارڈ وقت میں تیاری کے لیے فی میٹر 9986 داغیں استعمال کرتی ہے۔ پرنٹنگ کے شعبے میں کام غلاف کعبہ کی پٹی پر آیات کی پرنٹنگ سے شروع ہوتا ہے۔ سادہ ریشم کو سب سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ کارکن قرآنی آیات کی پرنٹنگ کے لیے سلک اسکرین، سفید اور زرد روشنائی استعمال کرتے ہیں۔ کمپلیکس کا بیل ڈپارٹمنٹ سونے اور چاندی سے ہونے والی کشیدہ کاری کے معاملات دیکھتا ہے۔ اس عمل میں سوتی اور دوسرے داغوں کو استعمال کر کے کپڑے پر پرنٹنگ کی جاتی ہے۔ اس دوران کارکن مسلسل متحرک رہتے ہیں اور ضروری ٹانکے لگاتے ہیں۔ ناظرین، غلاف کعبہ کی پٹی جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، اس کے لیے 16 ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ مختلف سائز کے 6 ٹکڑے پٹی کے نیچے اور 4 مضبوط ٹکڑے کعبہ کے چاروں کونوں کے لیے بنتے ہیں۔ اسی طرح دیگر حصوں میں 12 مشعلیں پٹی کے نیچے، 5 ٹکڑے حجر اسود کے اوپر اور کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، غلاف کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی سے درآمد کیا جاتا ہے، جبکہ سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ اس کو کعبہ کی تمام دیواروں اور دروازے پر ڈالا جاتا ہے۔ اسے ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ امسال غلاف خانہ کعبہ 1 محرم کو تبدیل کیا جائے گا۔ قصبہ فیکٹری کے انتظامیہ کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے 670 کلو ریشم استعمال کیا گیا ہے۔ فیکٹری کا کہنا ہے کہ غلاف کعبہ میں 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندنی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قصبہ فیکٹری کا کہنا تھا کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے 15 افراد کو فنی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 20 لاکھ ریال لاگت آتی ہے اور 200 افراد اس میں کام کرتے ہیں۔ غلاف کعبہ پر بیت اللہ کی حرمت کے ساتھ ساتھ حج کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں قرآنی آیات کشیدہ ہیں۔ 20 لاکھ ریال مالیت کا غلاف کعبہ کا کل رقبہ 658 مربع میٹر ہے، جسے 47 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصہ 14 میٹر اور 95 سینٹی میٹر پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ اتارے جانے والے غلاف کے حصوں کو سعودی عربیہ حکومت کی جانب سے دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ممتاز شخصیات کو حج کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان غیر ملکی شخصیات کو سعودی حکومت کی جانب سے ہدیہ میں غلاف کعبہ کا ٹکڑا بھی پیش کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال سے خانہ کعبہ کا غلاف 1 محرم کو تبدیل کیا جاتا ہے، جبکہ اس سے قبل 9 ذی الحجہ کو ہر سال اس وقت تبدیل کیا جاتا تھا جب عازمین حج میدان عرفات میں وقوف کے لیے جمع ہوتے تھے اور مسجد الحرام میں زائرین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ ناظرین کرام،
یہ وہ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔